یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے، وہ ادیان پر غالب آنے والا ہے اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلعوں کو فتح کرنے والا ہے اور ان کو منہدم کرنے والا ہے، وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب آنے والا ہے اور ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والا اور دین خدا کا مددگار ہے۔ جان لو وہ عمیق سمندر سے استفادہ کرنے والا ہے، وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی خدا تعالیٰ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور آیات الہی کو بلند کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اسی کو خدا تعالیٰ نے اپنا قانون دے دیا ہے، اس کی بشارت گزشتہ زمانے میں دی گئی ہے، وہی حجت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، ہر حق کے ساتھ ہے، ہر نور اس کے پاس ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وہ زمین پر خدا تعالیٰ کا حاکم ہے، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم ہے اور خفیہ و علنیہ ہر مسئلے میں اس کا امین ہے۔ اے لوگو، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبے کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر علی کی بیعت کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور اب میں خداوند متعال کی جانب سے تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف قدم اٹھاتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرے تو خدا تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے لوگو، یہ حج و عمرہ، یہ صفا و مروہ سب شعائر اللہ ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پس جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دو پہاڑیوں کا بھی چکر لگائے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور دانا ہے۔ اے لوگو، خدا کے گھر کا حج کرو، جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی مومن کسی موقف یعنی عرفات، مشعر، منی میں وقفہ نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا حج کے بعد اس شخص کو دوبارہ نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اے لوگو، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا خدا کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگو، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرو، اور جب مقدس مقامات سے واپس آؤ تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اے لوگو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی سے کام لیا ہے تو علی تمہارا ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والا ہے، جس کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا خلیفہ بنایا ہے۔ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو میری نسل سے ہیں وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب بیان کریں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا شمار کرنا اور ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس مقام پر تمام حلال و حرام کے امر و نہی کرنے اور تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ تم سے عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم ان سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور علی کی اولاد ہے، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی۔ ان کا آخری فرد مہدی ہوگا جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ اے لوگو، میں نے جس جس حلال کی تمہارے لیے رہنمائی کی ہے اور جس جس حرام سے روکا ہے کسی سے نہ پلٹا ہوں، نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ دیکھو، میں پھر اپنے لفظوں کو تکرار کر رہا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور یہ یاد رکھو کہ امر بالمعروف یہ ہے کہ میری بات کی جڑ تک پہنچ جاؤ، اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، اور اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اس لیے کہ یہی خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی نیکیوں کا حکم دے سکتا ہے اور نہ کوئی برائیوں سے روک سکتا ہے۔ اے لوگو، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہوں گے، جیسا پروردگار نے فرمایا ہے، اللہ نے انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے،
اور پھر فرمایا جب تک تم قرآن و اطرت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اے لوگو تقوی اختیار کرو تقوی اور قیامت سے ڈرو، جیسے خداوند متعال نے فرمایا ہے زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب و عذاب سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔